السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جس نے بے انتہا نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، جس کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے اور جس کے ہاتھ میں حیات و موت ہے، جس کے ہاتھ میں سارا کا سارا اختیار و اقتدار ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے پڑھی گئی آیت کریمہ کا بالکل ہی سیدھا سادہ ترجمہ سماعت کر لیں۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق، اے نبی اس طرح آپ دعا کیجئے، اے میرے رب مجھے سچائی کی جگہ پہ داخل کر دے۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے سچائی کی جگہ سے نکال۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما دیں۔ یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی، اس کا پیش منظر یا پس منظر بیک گراؤنڈ معلوم کر لیجئے تو باتیں سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے والے تھے تو مدینہ جانے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلائی گئی تھی کہ آپ اس طرح دعا پڑھیے۔ مقصد کیا تھا کہ جب ہم مکہ سے نکلیں گے
تو آپ پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب نہ ہوں گے، اور جب مدینہ پہنچیں گے تو مدینہ میں پڑوسی آپ کو اچھے ملیں گے، مدینہ کے لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، مدینہ والے آپ کی صداقت و سچائی کی گواہی دیں گے، اور مدینہ کے لوگ آپ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس طرح سے آپ یہ دعا کر کے یہاں سے نکلیے تاکہ مکہ کی دشواری ختم ہو اور مدینہ میں سہولیات آپ کو فراہم ہو جائیں۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، چونکہ اللہ ہی نے دعا سکھلائی تھی، آپ نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو شرف قبولیت بخشا، دعا قبول بھی کر دی گئی۔ مکہ میں لوگوں نے بظاہر شروع میں آپ کا ادب و احترام نہیں کیا تھا، آپ کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی گئی تھی، آپ کے راستوں پہ کانٹے بچھائے جا رہے تھے، عین حالت نماز میں آپ کی گردن پر اونٹ کی اونجھریاں ڈالی گئی تھی۔ اب کچھ دور مکہ سے طائف تشریف لے گئے دعوت و تبلیغ کے لیے، تو وہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھر بازی کی، اوباشوں اور گنڈوں کو لگا دیا۔ پھر وہاں سے تگہار کے مدینہ مکہ تشریف لائے تو حالات اس طرح بنے کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اسی عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین شہر مکۃ المکرمہ کے ساتھ ساتھ مدینہ بھی عطا کر دیا۔ جب مدینہ آپ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں نے آپ کے لیے پلکیں بچھائی، آپ کے ادب و احترام میں جتنا ممکن حد تک ہو سکتا تھا وہ سارے انتظامات کیے، رہنے سہنے کی سہولیات پیدا کی گئی، دعوت و تبلیغ کا میدان بھی ہموار کیا گیا، اور آپ کے دینی دنیاوی سارے مسائل کو حل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ نتیجے کے طور پر آپ مدینہ آرام سے پہنچے، مدینہ کی چھوٹی سی ریاست آپ نے قائم کی، ریاست مدینہ کی بنیاد ڈالی، اور پھر آہستہ آہستہ صرف 10 سال کی مدت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نمایاں کامیابی حاصل کی کہ دنیا میں اس کی تاریخ مل نہیں سکتی ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا تھا کہ ہجرت مدینہ سے پہلے آپ اس طرح دعا کر لیجئے، رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ سچائی کی جگہ میں مجھے داخل کر دے، واخرجنی مخرج صدق، سچائی کی جگہ سے سچائی کے ساتھ ہمیں نکال، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنی جانب سے زبردست مددگار عطا فرما دے۔ یہاں بھی آپ بعض علاقے کو چھوڑ کر آپ اس دوسرے علاقے میں تشریف لا رہے ہیں، یہاں نئی بس گویا آپ کی رہائش ہونے والی ہے۔ آپ ایک گھر کو چھوڑے ہیں، وہاں کچھ پڑوس کے لوگ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ملنے جلنے والے بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، تعلقات کے افراد بھی ہیں، بغیر تعلقات کے لوگ بھی ہیں، اپنے بیگانے سب وہاں ہیں۔ وہاں سے آپ کا نکلنا ہوگا تو نکلنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر آپس میں کسی قسم کے تعلقات خراب ہو چکے ہوں گے اسے سدھار لیا جائے، اگر اچھائی ہے اور اچھائی کو فروغ دیا جائے، تعلقات بنا لیے جائے۔ پھر جب یہاں تشریف لائے تو یہاں بھی آپ کے تعلقات لوگوں سے اچھے ہونے چاہیے، پڑوس کے ساتھ اچھا ویوہار ہونا چاہیے، ملنے جلنے والوں سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازش ہوتی ہے، اللہ کی کرم فرمائی ہوتی ہے۔ ورنہ ایک انسان جہاں بھی رہتا ہے پریشان رہتا ہے، اور انسان بار بار اپنی پریشانی کا شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، گھر والے پریشان کرتے ہیں، پڑوس کے لوگ پریشان کرتے ہیں، گلی کوچے میں کھیلنے والے بچے پریشان کرتے ہیں، باہر نکل جاؤ تو کچھ لوگ پریشان کرتے ہیں۔ ان تمام تر پریشانیوں سے نجات یابی چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جسے اللہ نے سکھلائی ہے اسے بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔
الہ آبادی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو چھوٹے گھر سے بڑا گھر عطا کر دیا، چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ میں آپ آ گئے، رہائش کے اعتبار سے آپ کا مقام اونچا ہوا، مکان کے اعتبار سے آپ کا درجہ بڑھ گیا، تعلقات کے اعتبار سے بڑے بڑے لوگوں سے رشتے ناطے جڑ گئے۔ یہ سب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں، مگر انسان کی جو انسانیت ہے، جو اس کا اصلی مقام منصب ہے، انسان اسے کبھی نہ بھولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین کے معاملے میں ہمیشہ آپ اپنے سے اونچے والے کو دیکھیے، وہ کتنا نماز پڑھتا ہے، وہ کیسے روزے رکھتے ہیں، کتنے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیسے صدقات و خیرات کرتے ہیں، حج عمرہ کی فریضے انجام دیتے ہیں، غریب و نادار کی دیکھ ریکھ بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو دیکھ کر آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے ان لوگوں سے زیادہ کام کریں گے۔ تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیے، لیکن دنیاوی سلسلے میں فرمایا گیا کہ دنیا کے معاملے میں اب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر شکر کا جذبہ پروان چڑھے گا، یہ سوچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر ہمیں بنایا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو شکریہ کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوتی، اللہ کا تعاون نہیں ہوتا، اللہ کی نصرت و حمایت نہیں ہوتی تو ہم نیچے سے نکل کے اوپر کو نہیں آ سکتے تھے۔ تو دنیاوی معاملہ میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے۔ جو انسان سڑکوں پہ رہتا ہے، نالی کنارے سوتا بیٹھتا ہے، اس کے بالمقابل کھولا باری میں رہنے والا اس سے بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ کھولا باری میں رہنے والے کے بالمقابل عام طور سے کسی مکان میں فلیٹ میں رہنے والا اس سے بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ عام مکانات کے بالمقابل اپارٹمنٹ میں اگر کسی کو جگہ مل جاتی ہے اس سے بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کہا بڑے آپ بنے ہیں تو اپنے سے چھوٹے کو دیکھیے، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کی توفیق بھی مل سکتی ہے۔ اور دینی معاملہ میں ہمیشہ یہ دیکھیے کہ ہم سے اونچا مقام کس کا ہے، وہ کتنی عبادتیں کرتا ہے، ہمیں ویسی عبادت بجا لانی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی دی ہے تو اپنے جسم و جان کو اللہ کی بندگی میں لگانا یہ ہماری شان اور پہچان ہونی چاہیے۔ یہ انسان اگر سوچ لے تو گھر اس کے لیے بہتر بھی بن جاتا ہے، سکون کا ذریعہ بھی ہو جاتا ہے، راحت و امن اس کو مل بھی جاتا ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کے پاس ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس کو سکون میسر نہیں ہوتا۔ الہ آبادی اس سلسلے میں یاد رکھیے کچھ باتیں۔ عام طور سے دیکھا جاتا جب نئے مکان میں داخل ہونے کی باری آتی تو بہت سارے ایسے اعمال کرنے کی کوشش ہوتی ہے جس کا شریعت مطہرہ سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، لیکن عام طور سے اس کو کیا جاتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ دکان و مکان میں خیر و برکت اس انداز سے ہوتی ہے تو خیر و برکت کے لیے کام کرا لیا جائے، کہ قرآن خوانی کی نوبت آتی ہے، کہ اور بھی کچھ رسم و رواج کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بالمقابل ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا کیسے ہے اور کوئی گھر منحوس بنتا کیسے ہے، گھر میں تباہی و بربادی آتی کیسے ہے، گھر کا سکون غارت کیسے ہوتا ہے، گھر کے لوگ حیران و پریشان کیوں ہوتے ہیں، اس کے بالمقابل گھر میں اچھائیاں کیسے آ سکتی ہیں، گھر کے لوگ ہوش مند کیسے بن سکتے ہیں، گھر والوں کو سکون کیسے میسر ہو سکتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ آج کہانی گھر گھر کی بنی ہوئی ہے، ہر انسان گھر میں پریشان ہے، کوئی نظر بد سے پریشان ہے، کوئی جادو ٹونا سے پریشان ہے، کوئی جناتی عصبی حرکت سے پریشان ہے، اور اس قسم کی پریشانی لگی رہتی تو آدمی اس کے لیے بے شمار بہانے تلاش کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد تو انسان کی عزت بھی چلی جاتی، دولت بھی چلی جاتی، اور سب سے بڑھ کے اس کے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ اصول سکھلائے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے گھر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے، اور یاد رکھیے گا اقرؤوا سورۃ البقرہ،
اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے. فَإِنَّهُ يَنْفَرُّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. علاوہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان یاد رکھیے, لا تجعلوا بیوتکم مقابر. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر گھر قبرستان بنتا کیسے ہے اور گھر کو قبرستان بننے سے بچانا کیسے ہوگا؟ تو آپ نے دو باتیں فرمائی. ایک بات تو یہ کہی کہ گھر میں سورۃ البقرہ یا گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرو, تمہارا گھر قبرستان نہیں بنے گا. تم اپنے گھر میں نماز کا کچھ حصہ رکھو, نماز کا کچھ حصہ گھر میں پڑھو, اس سے تمہارا گھر قبرستان بننے سے بچ جائے گا. یہی وجہ ہے یہ دونوں چیزیں قبرستان میں نہیں کی جاتی. قبرستان میں قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے, قبرستان میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. تو اگر گھر کو قبرستان بنانا نہیں ہے, اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہونا ہے اور اس میں نماز کی پابندی بھی ہوتی ہے. مرد حضرات کے لیے جماعت میں شامل ہونا, مرد حضرات کے لیے فرض نماز کی جماعت میں شامل ہونا لازم و ضروری ہے. بلا عذر شرعی آپ ترک نہیں کر سکتے, چھوڑ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. لیکن عورتوں کے لیے فرض نماز میں جماعت میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے. اگر وہ شامل ہو جاتی ہیں تو کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو. اگر وہ جانا چاہیں نہ شوہر روک سکتا ہے, نہ باپ روک سکتا ہے, نہ سسر روک سکتا, نہ کوئی اور ذمہ دار روک سکتا ہے. اجازت نہیں ہے. لیکن ان کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے. جمعہ کی نماز میں اس لیے جایا جاتا کہ وہاں تعلیم ہوتی ہے, علم سکھایا جاتا ہے, مسائل بتلائے جاتے ہیں. تو عورتیں گھر میں نماز پڑھیں گی. چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی 10 سال کے نہیں ہوئے, 7 سال سے کم کے بچے ہیں, 7 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کو مسجد میں لے جانے کی تاکید کی گئی ہے, انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. 10 سال کے بچے اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو مار مار کے نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے جس میں آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مصلی پہ کسی دوسرے آدمی کو کھڑا کر دوں, پھر ان گھروں میں آگ لگا دوں جس گھر میں نماز چھوڑ کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں. مگر دوسرے دن اس کی صراحت ہے چونکہ گھر میں بچے ہیں اور عورتیں ہیں جن کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے, ان بچے اور عورتوں کی بنیاد پر گھروں کو جلانے سے روکا گیا. ورنہ جس گھر میں مرد جوان موجود اور نماز پڑھنے والے نہ ہو وہ گھر آگ لگا دینے کے لائق ہے. یہ حدیث رسول کا فرمان ہے. تو آپ نے کیا فرمایا, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. قبرستان کس طرح بنتا ہے اور کس طرح نہیں بنتا ہے؟ قرآن نہیں پڑھیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے اپنے گھر کے اندر تو آپ کا گھر قبرستان بن جائے گا. قبرستان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک ویران سی جگہ ہے, کوئی ملنے جلنے والا نہیں ہے, کوئی تعلقات پیدا کرنے والے نہیں ہیں, وہ سوائے عذاب کے تکلیف کے کچھ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال کی توفیق دی ہے تو عالم برزخ میں آپ کو آرام پہنچ رہا ہوگا, لیکن آپ کے بچوں کو, آپ کے گھر کے لوگوں کو یہ کوئی عطا پتہ نہیں ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہو رہا ہے. تو گھر کو قبرستان بنانے سے بچانا ہے, اس میں قرآن بھی پڑھنا ہے اور اس میں نماز بھی پڑھنی ہے. یہی وجہ ہے فرض نماز کے لیے مسجد ہے, لیکن سنتیں گھر میں پڑھیے زیادہ بہتر ہے, نوافل گھر میں پڑھیے زیادہ بہتر ہے, تہجد گھر میں پڑھیے زیادہ بہتر ہے, اشراق گھر میں پڑھیے زیادہ بہتر ہے, شاست گھر میں پڑھیے زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے تحیۃ الوضو گھر میں پڑھیے زیادہ بہتر ہے. اور اس طرح کی جو اعمال کچھ کام کرنا ہو تو بہتر اعمال گھر میں کیجیے زیادہ بہتر. لیکن فرض نماز کے لیے مردوں کو جماعت میں جانا یعنی مسجد میں جانا ضروری ہوتا ہے. ایک تو نماز ہے, دوسری تلاوت قرآن. عام طور سے ہمارے یہاں قرآن پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں ہے, الا ماشاء اللہ. ہم سب کو نہیں کہہ سکتے سب ایسے ہی ہے, ایسے لوگ بھی ہیں لیکن تعداد کم ہے. زیادہ تر لوگ نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے اور اس سے زیادہ تر لوگ قرآن پڑھنے کی پابندی بھی نہیں کرتے. قرآن پڑھتے ہیں من مانی, اور اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو کچھ مخصوص صورتیں کر لیے. اللہ نے 30 پارہ قرآن دیا, ہم 16 سورہ پڑھ لیتے ہیں, ہم 7 سورہ پڑھ لیتے ہیں, یا ہم 7 پارہ پڑھ لیتے ہیں, یا کچھ اور اس طرح کے مخصوص صورتیں پڑھ لیتے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ نے بیکار قرآن اتارا. 114 سورتوں پر مشتمل قرآن اللہ نے دیا ہے, ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی.
ہر رمضان میں ہو سکتا ہے کہ ایک ختم 2 ختم لوگ کر دیں. بھائی قرآن مجید میں 30 پارے رکھے گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر مہینہ ایک آدمی کا کم سے کم قرآن ختم ہونا چاہیے. 30 پارے کا مطلب 30 دن میں قرآن ختم کر لیجئے. قرآن میں 7 منزلیں رکھی گئی ہیں. اسلاف کا طریقہ تھا کہ 7 دن میں قرآن ختم کر دیتے. اس میں 7 منزل ہے، یعنی 7 جگہ بانٹ دیے 30 پارہ کو. اس مناسبت سے صحابہ کرام اور اس کے بعد کے اسلاف سلف صالحین کا طریقہ تھا وہ 7 دنوں میں قرآن ختم کر دیتے. زیادہ سے زیادہ 30 دنوں میں قرآن ختم کر دیتے. بلکہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد مانگی اس سے کم میں، تو بعض صحابی 3 دن میں قرآن ختم کر دیتے. پھر بعض صحابی نے یا رسول اللہ ہم اس سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جو انسان 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے گا وہ کچھ سمجھے گا ہی نہیں. اس لیے 3 دن کی حد بندی آپ نے کر دی ہے. 3 دن میں قرآن ختم کر سکتے ہیں. 10 12 پڑھیں گے تب تو. 7 دن میں قرآن ختم کریں گے کتنا پارہ پڑھنا پڑے گا؟ 30 دن میں قرآن ختم کرے تو کم سے کم 1 پارہ تو پڑھنا پڑے گا. کتنے لوگ ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے رمضان کے بعد ابھی کئی مہینے گزر گئے کتنا ختم کیا ہوگا؟ جبکہ قرآن پڑھنے سے آپ کا گھر بابرکت گھر بنتا ہے. یہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں رحمتوں کا برکھا برستا ہے. ایسی مجلس میں شرکت کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مغفرتیں نازل ہوتی ہیں، سکون راحت ملتا ہے، اطمینان، آپ کو سکون حاصل ہو جائے گا وہ قرآن پڑھنے کے نتیجے میں. تو ہم ترتیب سے قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں. کچھ مخصوص صورتیں پڑھنے کو ہم نے عادی بنا لیا، اپنے آپ کو عادی بنا لیا، عادت بنا لی ہے. پڑھیے آپ، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دن و رات کے 24 گھنٹے میں کم سے کم ہم 1 پارہ ضرور قرآن پڑھ لیں، تاکہ 30 دن میں 30 پارے ہمارے قرآن ختم ہو جائے. 12 مہینہ 12 ختم ہو سکتا ہے. پھر جو اس کی برکات ہیں، جو سلسلے میں اللہ کی جانب سے رحمتوں کا برکھا برسے گا، اب تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ کے لیے سکون کا، راحت کا سامان پیدا ہو رہا ہے. تو ہم اس پر توجہ دیں. رہا معاملہ گھروں کی خیر و برکت کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقے سکھلائے. ایک انسان سوچتا ہے کہ فلاں گھر میں گئے ہیں، کسی کی نظر لگ گئی ہوگی، کسی رشتہ دار کو بلا اس نے جادو کر دیا ہوگا، کہیں عصبی اور جناتی شیطانی حرکت ہو گئی ہوگی. اس قسم کے خیالات آتے ہیں اور یہ غلط بھی نہیں ہے. نظر بھی لگتی ہے، جادو بھی ہوتا ہے، عصبی حرکتیں بھی ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے. اس سے بچنے کا سلیقہ کیا، طریقہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا طریقہ بھی سکھلایا. ایک انسان گھر سے باہر سے آتا ہے، باہر سے گھر میں آتا ہے تو کہا بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولو. جو تمہارے ساتھ شیطان باہر سے آ رہا ہے وہ باہر ہی رک جائے گا. بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دو، اس کو اندر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ کان میں موبائل لگائے ہوئے گانا سنتے ہیں، گانا گاتے ہوئے جاتے ہیں اور گانا گاتے ہوئے آتے ہیں. تو شیطان کا ڈبہ لے گھومتے ہیں، شیطان کو لے کے آتے ہیں. حدیث کیا؟ دروازہ کھولو بسم اللہ کہہ کے، دروازہ بند کرو بسم اللہ کر کے. جس گھر کے دروازے بند ہو اور دروازے کھلے بسم اللہ کر کے، اس گھر میں دروازے سے شیطان تو آ ہی نہیں سکتا، یقین کیجیے. ایک بات. دوسری بات، آپ کا کھانا کا مسئلہ ہے. دسترخوان بچھا، سب لوگ کھانے کے لیے تیار ہیں، یہ جیسے بھی کھائیں. کہاں اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا تو شیطان آپ کے کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ شیطان انتظار کرتا ہے. دیکھیں، انتظار میں رہتا ہے کہ خود کھانا کھا رہا، بغیر بسم اللہ کھائے گا ہم بھی شروع کر دیں گے. تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں گے تو شیطان کا انتظار ختم ہو جائے گا، وہ چلا جائے گا کہ ہماری دال کرنے والی نہیں ہے. آج کھانا ڈیک بڈے ختم ہو جا رہا ہے، لوگوں کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. کیوں؟ ٹوٹ پڑتے ہم کھانے پہ، بسم اللہ بھی بھول جاتے ہیں. اور اسی پر بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی، شادی شدہ جوڑوں کے کچھ احکام بتلائے. اگر بند کمرے میں ہوتے ہو، آپس کے میل ملاپ کے وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ سکھلائی ہے. بسم اللہ اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی شیطان سے بچائے رکھ. ہم ایسے موقع پر بھی دعا بھول جاتے ہیں، پھر ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ شیطانی وسوسوں سے دوچار ہوتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے لے کے باہر تک کے آداب ہمیں سکھلا دیے کہ آپ اگر شیطانوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ اعمال کر لیجیے. علاوہ دیں، اب وہ جناتی شیطان سے بچ گیا، آپ اب انسانی شیطان ہیں جس کے لیے پناہ مانگتے ہیں. قل اعوذ برب الناس میں من الجنۃ والناس.
جنات ہو یا انسان، ان دونوں کی شرارتوں سے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ تو انسانی شیطان کیا ہے؟ آپ کے دوست کی شکل میں آپ کے پاس آئے، وہ تاک جھانک کرنا شروع کر دیے، اس کی نگاہ سے جو حاسدانہ نگاہ نکلتی ہے اور نتیجے کے طور پر کسی چیز پہ پڑتی ہے، اس کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں۔ پھر اگر کوئی انسان اس سے زیادہ خطرناک عمل کرنا شروع کرتا تو یاد رکھیے گا، دوسرے لوگوں کو اور باہر کے لوگوں کو زیادہ حسد کرنا نہیں ہوتا، حسد اپنے لوگ کرتے ہیں، دوست احباب کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں، کسی پر الزام نہیں لگا سکتے۔ اگر کوئی خواہ الزام لگاتا ہے اور کسی مولوی صاحب نے آپ سے کہہ دیا فلاں صاحب نے نظر لگا دیا، کبھی اس کی بات میں وشواس مت کیجیے گا۔ وہ در حقیقت آپس میں توڑ کرتے ہیں اور آپس میں لڑانے بھنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کسی پر شک و شبہ کا اظہار نہیں کیجیے گا، کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے اور معلومات کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ ہاں نظر لگتی ہے، آپ نظر پہ یقین کیجئے کہ نظر لگتی ہے، ان العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے، اس لیے اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی چیز باضابطہ غور سے کوئی دیکھ رہا ہے، دوست اگر ہیں تو دوست کی ذمہ داری بنتی ہے ماشاء اللہ کہہ دے، تبارک اللہ کہہ دے، بارک اللہ کہہ دے، تو اس کی نظر نہیں لگتی۔ اور اگر کوئی انسان اس کے سامنے تعریف کر رہا ہے صاحب مکان یا صاحب مکان کے پاس، تو خود ماشاء اللہ کہہ دے، ماشاء اللہ تو کہہ دیجئے، آپ خود کہیے، ان سے کہلوا لیجئے، تو نظر وہیں کر جاتی ہے۔ ہم کرتے کیا، اپنی تعریف کر دیا اور ہم نے بھی کال اٹھا کے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، کوئی بے برکتی آ جا رہی ہے۔ اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام یا ہر نماز کے بعد تینوں کل پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ قل هو اللہ احد پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق پڑھیے، قل اعوذ برب الناس پڑھیے۔ اس کا ترجمہ پڑھ لیے تو اندازہ ہوگا کہ انسان کی طرف سے، کہ شیطان کی طرف سے جو وسوسے آتے ہیں، جو انسان کو نقصان پہنچانے کی شکلوں میں وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، صبح کے وقت میں ہو کہ شام کے وقت میں ہو، ایسے موقع پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھنے اور کچھ صبح شام کی دعائیں سکھلا دی ہیں کہ آپ اسے پڑھ کے رہیے گا تو انشاءاللہ اسے فتنوں سے محفوظ رہیے گا۔ ہم ان چیزوں کو کرتے نہیں ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی انسان کسی آفت سے دوچار ہو جائے، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، پھر وہ مولوی مولانا کے چکر میں پڑتے ہیں اور وہ جیسا مرغا دیکھتے اسی انداز سے کاٹنے کی صورت بھی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ان چکروں میں نہ پڑیے۔ مصیبتوں کے آنے سے پہلے اپنی حفاظت خود کر لیجیے، قرآن کی تلاوت کر کے، نماز پڑھ کے، دعا مناجات کر کے، صدقات و خیرات کر کے، ذکر و اذکار کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے ایسے اعمال کیجئے جس کے نتیجے میں اللہ کی حفظ و امان میں چلے جائیں آپ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، چھوٹی دعا لگتی ہے لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں آپ کے تصور سے بالاتر ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے میں الگ سے کچھ کرنے کے بجائے ہم کو خود کرنا ہے۔ بھوک ہم کو لگی ہے، ہم کتنا کھائیں گے وہ ہم کو احساس ہونا چاہیے، تکلیف ہم کو پہنچ رہی ہے، تکلیف کس طرح دور کیا جائے گا اس کا احساس ہم کو ہونا چاہیے۔ اگر خوشی میسر میں حاصل ہو رہی ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ کس طرح ادا کرنا چاہیے وہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکان دیا، بہترین مکان دیا، اس مکان کی عطا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکریہ ادا کیجیے۔ علاوہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی دولت دی، عمرہ کی توفیق دی، کسی کو حج کی توفیق دی، صدقات و خیرات کرنے کی توفیق۔ یہ سب در حقیقت اللہ کی توفیق پر موقوف ہے۔ پیسے اگر آپ کے حلال ہیں اور صحیح پیسے آپ نے کمائے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ عبادات بجا لائے، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاطر خواہ فائدہ آپ کو دے گا۔ اس لیے عبادتوں کے لیے ہمیں مجاہدہ بھی کرنا ہے، عبادتوں میں ہمیں دل جمی بھی کرنی ہے، عبادت میں اپنے آپ کو لگا بھی دینا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پہ شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ بطور خاص قرآن مجید میں کہا کہ انسان پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرنا چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔
انسان جب 40 کی عمر کو پہنچتا ہے، گویا سن شعور کو پہنچ گیا، عمر کی پختگی کو پہنچ گیا، اب اس کو احساس دلایا جاتا ہے۔ پہلے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ کے جذبے کے ساتھ، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس چیز پر جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اور جو تو نے میرے ماں باپ کو عطا کیا ہے۔ پھر فرمایا واصلح لی فی ذریتی، اور اس کے بعد جو میری ذریت آنے والی، نسل آنے والی ہے، اللہ اسے بھی سدھار دے۔ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور تیری فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زندگی کے سارے اصول سکھلا دیے، چھوٹا بچہ ہوگا، اس سے بڑا بچہ ہوگا، 10 سال کا بچہ ہو جائے گا، 20-25 سال کا بچہ ہو جائے گا، 30-40 سال کا آدمی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اخیر عمر کے جو حالات ہیں ان تمام چیزوں کی رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی جانب سے عطا کردہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی قدر کیجیے۔ مال سے کہیں زیادہ بڑھ کر ایمان ہے، دین و ایمان کی زیادہ قدر کیجیے۔ اگر دین و ایمان آپ کے سالم ہے، صحیح سالم ہے، اس کے بہتر اور اچھے فائدے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس لیے گھر کے ماحول کو درست کرنا ہو، مرد حضرات چونکہ باہر زیادہ رہتے ہیں، کمانے کا، کاروبار کا، تجارت کے تعلق سے وغیرہ تعلق، عورتیں گھر میں رہتی ہیں۔ عورتیں چاہیں تو گھر کو جنت بنا دیں، عورتیں چاہیں تو گھر کو جہنم بنا دیں۔ جنت و جہنم بنانے کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور ان تمام فائدہ اٹھانے کی چیزوں میں سب سے بہتر فائدہ اٹھانے کی چیز نیک صالح بیوی ہے۔ اگر صالح اور نیک عورت آپ کے گھر میں ہے تو گھر کو جنت بنا کے رکھے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر تھوڑی سی بگاڑ پیدا ہو جائے تو عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، زیادہ سیدھی کرنے جائے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کی ہے، ٹیڑھی ہے اس کے ٹیڑھا پن کو آہستہ آہستہ دور کرنے کی کوشش کرو، کہ جس طرح پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے وہیں سے پیدا ہوئی ہے تو ٹیڑھی تو رہتی ہے، لیکن اسی ٹیڑھا پن کے ساتھ اس کو لے کے گزارو اور دین و ایمان کے صحیح ڈگر پہ لگاؤ، یقیناً ہو کر ان عورتوں کی بنیاد پر بھی عمدہ مسکن، عمدہ گھر بن سکتا ہے۔ تو چونکہ مرد حضرات باہر رہتے ہیں، عورتیں گھر میں رہتی ہیں، اب عورتوں کے وقت کیسے گزریں گے؟ وقت گزارنے کے طریقہ کار کیا ہے؟ موجودہ دور میں وقت گزارنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ایسا لگتا ہے ہمارے پاس زیادہ وقت ہے، گزرتا ہی نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ جھٹ پٹ نماز پڑھ لیا، کچھ سیریل دیکھنے میں اوقات گزار دیے، کچھ فون اٹھا کے دوست احباب سے بات کرنے لگ گئے، کچھ تعلقات کے لوگوں سے گفتگو شروع کر دی، اور مزے لے لے کے باتیں ہو رہی ہیں۔ بچہ ادھر رو رہا ہے پر توجہ نہیں ہے، کھانا ادھر جل رہا ہے، توجہ نہیں ہے، خصوصی بات کرنے کے لیے کہیں سے فون آ رہا ہے، توجہ نہیں ہے، لیکن ہم کہیں لگے ہوئے ہیں۔ عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے، اس سے نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے اب تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے عورتوں کی خصوصی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ چاہیں اپنے گھر کو جنت نشان بنا دے تو نماز قرآن کے پابند ہو۔ بچے نقال ہوتے ہیں، بچے اپنے بڑوں کے نقل کرتے ہیں، بچوں کے سامنے صحیح چیز کا اظہار ہو، بچوں کے سامنے غلط چیزوں کی نمائش نہ ہو، ورنہ بچے کل آپ کو پکڑیں گے۔ بکری کے بچہ کو انسان کے سماج میں چھوڑ دیا جائے تو بکری کا بچہ 2 پیر سے نہیں چلے گا، وہ 4 پیر ہی سے چلے گا، لیکن انسان کے بچے کو جانور میں ڈال دیجیے، بچہ ہے اس کو جانوروں میں چھوڑ دیجیے۔ جس طرح بکری 4 پیر سے چلتی ہے، انسان کا بچہ 4 پیر سے چلے گا، 2 پیر سے نہیں چلے گا، چونکہ نقل کرتا ہے۔ اگر بچے دیکھیں کہ ہماری ماں نماز پڑھتی ہے، بچے مسلح پہ آ کے نماز کے وقت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ بچے دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں یا ہمارے باپ فون میں لگے ہوئے ہیں، وہ فون پہ ضد کرتے ہیں۔ بچے دیکھتے ہیں کہ وہاں ڈانس ہو رہا ہے، اس کے کمر ہل رہے ہیں اور بہت ساری حرکتیں ہو رہی ہیں، بچے اسی میں مگن ہیں۔ بچے دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا وقت ہے، نماز پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھنے کا وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے، دعا کرنے میں دعا کیا جاتا ہے، تو بچے ماں کی نقالی کرتے، اسی انداز کی ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ جب اسلاف کے بچے پیدا ہوئے، ان کے ماں کے کوکھ میں بچوں نے جنم لیا، تو بچے اس لیے اچھے ہوئے کہ ان کی ماں اچھی تھی،
ان کی زبان پہ کلمات تھے، وہ تسبیحات ان کی زبان پہ تھی، وہ اللہ اللہ کرنے والے تھے. تو بس اللہ کرنے کے بجائے ہم کچھ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو بچے وہی سیکھتے ہیں. اب دیکھ لیجئے سماج میں بچے گالی بولنے والے ہیں جو عام طور سے گلی کوچے میں پرورش پاتے ہیں، ان بچوں کی زبان خراب ہوتی ہے، ادھر سے ادھر گالی کی آواز سنا جاتی ہے. جو بچے گھر میں بند رہتے ہیں، اس کے گھر کے ماحول کے مطابق ان کی زندگی گزرتی ہے، وہ گالی گلوچ سے دور رہتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح بن جائیں تو بنیادی طور سے شروعاتی دور سے ہی اب ان بچوں کا خاص خیال کیجیے. شریعت اسلامیہ میں بہت ساری چیزوں سے منع کیا. کیوں منع کیا گیا؟ شادی شدہ جوڑا اگر بچے ان کے پاس ہیں، بند کمرے ہی بچے ساتھ نہیں رہے، انہیں الگ رکھنے کا حکم دیا گیا کہ بچوں کی نگاہ اچانک کھلی، ماں باپ کی حرکتوں سے وہ دو چار ہوئے، اسی انداز کے خیالات کرنے شروع ہو جاتے ہیں. پابندی عائد کی گئی ہے جب بچے 10 سال کے ہو جائیں فرق بینہم فی المضاج، ان کا بستر الگ کیجیے. کیوں کہا گیا؟ کہ بچے غلط چیز کو دیکھیں گے جو صحیح آپ دونوں کے لیے ہے لیکن بچوں کے لیے بھی غلط ہے، اس کی نقالی کرنا شروع کر دیں گے. تو بچوں کے دل و دماغ میں اگر صحیح بات پیوست کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کا خاص خیال کیجیے. تو گھر میں عورتیں یہ کام کر سکتی ہیں، بچوں کو نماز کے وقت میں نماز کی رغبت دلائیں. چھوٹے چھوٹے بچے نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جب بچے 7 سال کے ہو جائے، بچہ ہو یا بچی، حدیث کے مطابق کہا گیا مروا صبیانکم اذا بلغ 7 سنین، بچے بچیاں 7 سال کے ہو جائے انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے. 7 سے 10 سال 3 سال کی مدت میں بچوں کو نماز کا عادی بنا دیجیے. ایسا عادی بنا دیجیے کہ 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد 10 سال کی عمر پہنچنے کے بعد وہ نماز نہ چھوڑے، بلکہ اگر نماز چھوڑے تماشا لگایا جائے. وَاضْرِبُوا عَلَيْهَا اِذَا بَلَغَ 10 سنین، جب بچے 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مارا جائے گا. اماں ہی نماز نہ پڑھے تو بچے کون مارے گا؟ باپ نماز نہ پڑھے تو بچے کی تربیت کون کرے گا؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دیندار بنیں گے تو بچوں کو نماز کے وقت میں اپنے ساتھ رکھیے. مسجدیں جانے کی باری آئے تو مسجدیں بھی لے جائیے، اپنے ساتھ اسے رکھیے، ماحول اس کو دیجیے. جیسا ماحول ملے گا ویسے بچوں کے نفسیات پہ اثرات پیدا ہوں گے. اگر ہم نے اچھا ماحول دیا بچے ہمارے اچھے ہو جائیں گے، غلط ماحول دیا بچے ہمارے غلط ہو جائیں گے. تو دکان و مکان، رہائش و بلڈنگ کی خیر و برکت کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز سے دلچسپی ہو، قرآن سے دلچسپی ہو. بہت سے لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن میں کیا کہا گیا ہے اس کی نگاہ میں وہ نہیں ہے. بسم اللہ سے لے کے والناس تک، با سے لے کے سین تک، بالکل بس وہی سب کچھ ہے، اس پر ہم توجہ نہیں ڈالتے. بہت سارے اخبارات پڑھنے کے عادی، اخبارات کو چاٹ جاتے ہیں. فلمی دنیا کی کتابیں پڑھنے والے افراد اس کو پڑھ لیتے ہیں. ناول پڑھنے کے عادی، وہ پڑھتے رہتے ہیں. واٹس ایپ کی دنیا میں کھویا انسان اسی میں الجھے ہوئے رہتے ہیں. اور بہت ساری سوشل میڈیا کی شکلیں ہیں، انسان اس میں پڑا ہوتا ہے. توفیق نہیں ملتی تو قرآن پڑھنے کی، اور اگر قرآن پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے تو توفیق نہیں ملتی قرآن کو سمجھنے کی. ایک مسلمان کی ذمہ کم از کم قرآن سے متعلق 5 حقوق ہیں. قرآن پر ایمان لانا پہلا حق، قرآن کی تلاوت کرنا دوسرا حق، قرآن کے معنی کو سمجھنا تیسرا حق، قرآن پہ عمل کرنا چوتھا حق، اور قرآن کی دعوت کو عام کرنا یہ 5واں حق. یہ قرآن سے متعلق انسان کے ذمہ 5 حقوق ہیں. ان 5 حقوق کو ادا کیجئے. قرآن کی تلاوت کے نتیجے میں جو رحمتوں کا برکھا برسے گا اب اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں. آپ کے گھر میں جو سکون راحت ہوگی اس کا تجربہ آپ کر سکتے ہیں. گھر کے لوگ اچھے مزاج کے بنے رہیں گے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن کب؟ جب ہم قرآن مجید کے حقوق کو ادا کریں گے کہ ایمان بھی رکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اور اپنے حد تک اسے محدود کرنے کے بجائے لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچاتے بھی ہیں. جو بات قرآنی آیت کی شکل میں آپ کو بتائی گئی، اب گانے بھیجتے ہیں، چٹکلے اور کہانیاں بھیجتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں واٹس ایپ پہ شیئر کرتے ہیں،
قرآنی تعلیمات پر مشتمل احکام کیوں شیئر نہیں کر سکتے؟ ایک گروپ آپ کے خاندان کا ہو، اب خاندان میں روزانہ کم سے کم قرآن مقدس کی ایک آیت کا ترجمہ پیش کر دیجئے، اس میں سے کھوجیے اور تلاش کیجیے، پھر دیکھیے وہ دینی ماحول کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کو سنا، اسے لکھا، آپ کی زبان سے حدیثوں کی سماعت کی، اسے نوٹ کیا، آپ کی اعمال کرتے ہوئے دیکھے گئے، اسے لکھ لیا۔ آج وہی چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، چمڑیوں میں لکھا جاتا، جھلیوں پہ لکھا جاتا، پتھیوں پہ لکھا جاتا، ہڈیوں پہ لکھا جاتا، اور جسی کو ترقی دیا گیا کاغذوں پہ لکھا جاتا ہے، اب اسے ترقی دیا گیا اسکرین پہ لکھا ہوا شکل میں آپ کے پاس آ رہا ہے، اب بولتے ہیں وہ چیز وہاں لکھ جا رہی ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ در حقیقت اس کی عبادت ہے۔ تو دنیا تو کئی چاند ستاروں سے بھی آگے، دنیا نے کوشش کی اور الحمدللہ وہ بڑا مقام حاصل کر لیے، دنیا والوں کے سامنے بہت کچھ دے گئے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اس پر خصوصی توجہ نہیں دیتے۔ تو جو چیز ہمارے پاس موجود ہے، جس کے ذریعے سے برکت ہم کو ملے گی، جس کے ذریعے سے رحمت ہمیں ملے گی، جس کے ذریعے سے ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا، ہمارے گناہوں کو درگزر کر دیا جائے گا، ہمیں ذلت و خواری سے نکال کر بلندی کے مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے، ہم ان چیزوں پہ نگاہ نہیں دوڑاتے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ شروع میں نے ایک دعا آپ کے سامنے پڑھی تھی، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے اللہ سچائی کی جگہ سے سچائی کے ساتھ نکال، اور سچائی کی جگہ پر سچائی کے ساتھ ہمیں داخل کر دے، اور اپنی جانب سے مضبوط مددگار ہمیں عطا کر دے کہ جس کے سپورٹ کے ساتھ ہمارا سکون کے ساتھ کہیں زندگی گزار سکے۔ عام طور سے بہت مشہور بات ہے کہ کس چیز میں منحوست ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا کہ نحوست کسی چیز میں کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی تھی، اگر، تو تین چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، گھر میں نحوست ہے، عورت میں نحوست ہے، سواری میں نحوست ہے۔ اگر ہے تو اولاً تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی چیز میں نحوست مانی جائے تو یہ تین چیزیں ہیں۔ پھر تین چیزوں کی نحوست کا تذکرہ کیا گیا۔ سواری کی نحوست یہ ہے کہ عین موقع پر آپ کو دھوکہ دے دیں، گاڑی بہترین آپ نے خریدی ہے، سفر کرنے کے لیے نکلنا ہے، اب اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، دو چار قدم چلے ہی ہیں، کچھ خرابی پیدا ہو گئی تو آدمی تو حیران پریشان ہو جاتا ہے، یہ اس کی نحوست ہے اگر ہے تو۔ اسی طریقے سے کہا عورتوں میں نحوست ہے، نحوست اصل میں ہے نہیں، لیکن اگر ہے تو ہو سکتی ہے عورتوں میں، پھر اس کی وجہ بتائے گی کہ جس عورت کو بچہ نہیں ہوتا، ایک طریقے سے نحوست کی بات ہوتی ہے۔ جو عورت بڑا لڑاکن ہوتی ہے اور نتیجے کے طور پر گھر کے سارا ماحول کو پراگندہ کر دیتی ہے، بدمزاج قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، یہ نحوست کی بات ہوتی ہے، اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ گھر کا معاملہ ہے، گھر اگر نحوست مانا جائے تو کیا گھر کی نحوست یہ ہے کہ گھر چھوٹا ہو اور پڑوسی اچھے نہ ہو۔ بھائی چھوٹا گھر ہے، پڑوسی خراب ہے، یہ تو گھر میں تنگ ہے اور باہر سے پڑوسی تنگ کر دیں، کتنی پریشانی ہو جائے گی۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بڑا گھر دیا، کسی کو پڑوسی عمدہ عطا کر دیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ چھوٹی جگہ سے نکل کے بڑی جگہ پر ہم آئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی فیضان، خصوصی فضل و کرم ہے۔ ان چیزوں کو برقرار رکھنا انسان کا اپنا کام ہے۔ سوچیں کہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا رہے گا اور ہم حاصل کرتے رہیں گے، یہ سوچنا بیکار ہے۔ آپ کو اپنے سامان کی حفاظت کرنی ہے۔ سونے چاندی آدمی پھینک کے نہیں رکھتا، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ گھروں کی چیزیں یوں ہی چھوڑ نہیں دی آتی، آپ نے موبائل چھوڑ دیا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی آیا لے اٹھا کے لے کے چلا گیا، بولا کسی نے چوری کر لی، یہ عام مجرم ہے کہ کیوں رکھا ویسے۔ جو سامان حفاظت کے لائق، اسے حفاظت کیجیے۔ اگر اس سلسلے میں کوتاہی برتتے ہیں، جو لے گیا تو مجرم ہوگا ہی، آپ بھی مجرمانہ حرکت کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، مجرمانہ حرکت والے ہوتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو موقع دیا ہے۔ تو ان چیزوں کو گھروں کے تعلق سے دیکھا جائے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر دیا، ایک گھر سے دوسرے گھر میں آپ آ رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے تعلقات استوار رہیں۔ یہ کبھی آپ کے ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے وہ چھوٹے لوگ ہیں،
گلی کوچے میں رہنے والے ہیں, نیچے طبقہ کے لوگ ہیں, نہیں, اللہ نے آپ کو اونچا مقام دیا ہے, دنیاوی اعتبار سے بڑھایا ہے, تو اس کے آپ کے لیے ابتلا اور آزمائش کا سامان. دیکھا جائے کہ وہ نیچے مڑ کے دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے, خالی اس کی نگاہ اوپر رہتی ہے, ہرگز نہیں. غریبوں کے حقوق ہوتے ہیں, پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں, تعلق والوں کے حقوق ہوتے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں. ان چیزوں پر نگاہ آپ کی ہمیشہ رہنی چاہیے, تاکہ کس کی دعا سے کہ برکت سے آپ کو آسانی پیدا ہوگی, آپ سمجھ نہیں سکتے. میں ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. 2 صحابی آپس میں بھائی تھے. ایک بھائی کاروبار چلاتے تھے, دکان پہ بیٹھتے تھے, اور ایک بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھے تھے, آپ سے حدیث سیکھتے تھے, بخاری کی حدیث ہے. تو جو بھائی دکان چلاتے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کی, ہمیشہ آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے, تو کچھ کام بھی کرنا چاہیے. کام کرنے سے انکار, تو کام کرنا اچھی بات ہے, لیکن اس لبوں نے جب انہوں نے کہا کہ صرف ہم ہی کماتے ہیں, ہم ہی کھٹتے ہیں, ان کو بھی آنا چاہیے. آپ نے کیا فرمایا؟ انما ترزقون بضعفائکم, تمہیں کیا پتا ہے, تم ان کمزوروں کی بنیاد پہ تمہیں روزی ملتی ہے. بھئی یہ کسی غلط کام میں نہیں لگا, وہ قرآن سیکھنے میں لگا ہے, وہ حدیث پڑھنے میں لگا ہے, میری سنت کی جانکاری میں لگا ہے. یہ تمہارے تو سہولت ہے کہ تم دنیا کے کام کاج کر رہے ہو, یہ تمہارا بھائی دین سیکھ رہا ہے, یہ تمہارے گھر میں دینی ماحول پیدا کرے گا, تم کو بھی سکھائے گا. ہو سکتا ہے اس دیندار کی بنیاد پہ تمہیں روزی مل رہی ہے. گھر میں بچے ہوتے ہیں اور اس پڑوس میں غریب و نادار ہوتے ہیں, ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے نتیجے میں کس کی زبان سے کیسی دعا نکل جائے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو کہا نادار, محتاج, بے کس, مجبور, لاچار, غریب, پھور قسم کے لوگ جسے ہم پھور سمجھتے ہیں, اگر ہم نے اس کے دیکھ ریکھ کر دی, اس کی مدد کر دی, کھلانے پلانے کے بندوبست کر دیا, روٹی کے مسائل حل کر دیے, کچھ دے لے لیا, تو اس کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے, اس کے روئے سے دعا نکلتی ہے, اور وہ دعا عرش الہی سے ٹکراتی ہے, اور نتیجے کے طور پر انسان آرام و سکون کی زندگی گزارتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں چلتا کس کی دعا اسے لگی. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکریہ ادا کیجیے. کوشش ہونی چاہیے حلال کمائی ہو, حلال چیزوں پہ نگاہ ہو, بندگی میں وقت گزرے, تلاوت قرآن سے شغف ہو, انسانوں سے اچھے تعلقات ہو, پڑوسی کو حقوق ادا کیے جائیں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے, چھوٹے بڑے کا ادب و احترام کیا جائے, چھوٹوں پہ شفقت کی جائے, بڑوں کا ادب و احترام کیا جائے, کسی کو ذلیل کرنے سے پرہیز کیا جائے, بلکہ ہر ایک کو اس کے مقام منصب کے مطابق عزت دینے کی کوشش کی جائے. یقیناً وہ اعمال ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو برکتیں عطا ہوتی ہے. اللہ ہمیں بھی, آپ کو بھی, اور جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقی عقیدہ و اعمال سیکھنے, سکھانے اور بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تصرف کرو گے, اچھا ڈالتے ہیں تصرف, اب نام یاد نہیں رہتا ہے, فلورا کر لیتے ہیں, استاد کو نہیں بولتے, فلورا تصرف, تصرف نہیں تصرف چلے تو آگے ڈکشنری آپ کو نوک کرتا ہے کہ آپ صحیح ہے غلط, جتنا ایڈوانس ہو گیا ہے. اب وہ تو کرو, نماز پڑھ لیتے ہیں. ہاں وقت ہو گیا. سنیں, اگر عورتیں نماز پڑھ سکتی تو پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے, بول دو جماعت پڑھا یہ آپ یہاں پر جماعت ہوگا, عورت کا نماز پیچھے اگر پیچھے پڑھنا چاہیے تو پڑھ سکتے ہیں آپ. ہاں ہم آگے پڑھا دیتے ہم لوگ, پیچھے وضو کر کے سب ادھر چلے آئیے, نماز پڑھ کے سب بول دیے سب کو. ہاں آپ کے جو بیان کر رہے ہیں اس کے اوپر فوٹو یہ سب پڑھنے والے باپ پڑھ رہا, بیٹا قرآن پڑھ رہا, ہاں
یاد نہیں ہے, دیکھ لیں گے. باقی یہ والا واقعہ وہ صحیح ہے, وہ والا مطلب جو شب قدر کا جو تاریخ جو کون سی ڈیٹ میں اللہ تعالیٰ شب قدر ایکچولی ہے, وہ بھی خارج گئے تھے, ہے وہ بھی خارج گئے تھے, آپس میں لڑائی ہو رہی تھی. تو وہ جو تھے عام لوگ تھے نا, وہ صحابی تھے لڑائی کرتے. دیکھیے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے, جس پہ اس کو نماز پڑھنا ہے سب کھڑے ہو جائے. جو دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے وہ صحابی میں سے تھے نا, عام لوگ صحابی تھے. صحابی تھے. ان کو صلح کرنے کے لیے گیا, اللہ نے ذہن سے نکال دیا. بھیج دیا تھا سب کو. ریکارڈنگ لیں گے ان شاء اللہ. ہاں ریکارڈ کیا ہے, ریکارڈ نہیں ہوا, چلا جائے گا, وہ تو فائل بہت بڑا ہوگا. نظم کر ابھی ہم تو بھیج دیں گے ہم. ہاں